السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں بزرگوں، میں کسی محفل میں بھی ہوتا ہوں تو لوگ ہم سے خیرات کی خواہش کرتے ہیں، خیرات پڑھیے، باہر کے صرف چند آیتیں مختصر، انتہائی مختصر سی تلاوت کر کے انشاءاللہ اپنا بیان شروع کریں گے۔ ویسے بیان کی فی الحال اصولاً ضرورت نہیں ہے، ماشاءاللہ ہمارے شاگرد سبھی کچھ سنا دیا آپ لوگوں کو، لیکن پھر بھی ہر ایک کی تھنکنگ الگ الگ رہتی، ہر ایک کے جذبات الگ الگ رہتے، ہر ایک کے احساسات الگ الگ رہتے۔ تو میرے بھی جذبات کیا ہیں، میں کس قسم کی تھنکنگ رکھتا ہوں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں، تو شاید اس میں سے ایک آدھ تو بھی انشاءاللہ مجھ سے متفق ہوگا، اس پر چلنے لگے گا، تو شاید میری نجات کا ذریعہ اللہ اس کو بنا دے گا۔ تو اس لیے چند گزارشات میں بھی رکھوں گا، خالی چند آیتیں تلاوت کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، صدق الله العظيم۔ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين، سيدنا شفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكتاب المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، صدق الله العظيم۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة۔ میرے معزز پیارے پیارے دوستوں، بزرگوں، پیارے پیارے معصوم بچوں اور پردے میں رہ کر سننے والی میری دینی مائیں، میری دینی بہنیں اور میری دینی بیٹیاں، یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل و کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے آپ کو، ہم کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہمیں دیا گیا، ہم بہت بڑے خوش قسمت ہیں۔ بنی اسرائیل کے انبیاء یہ خواہش کیا کرتے تھے، کاش ہم نبی نہ بنائے جاتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنا دیے جاتے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ایمان کی داد دی۔ صحابہ کرام سے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا: بتاؤ ایمان کن لوگوں کا عجیب تر ہے؟ صحابہ نے فرمایا: فرشتوں کا۔ فرشتوں کا کیسے؟ تو رات دن اللہ کے آئے اور فقط اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ان کا ایمان کیوں عجیب تر ہے؟ یا رسول اللہ ہم لوگوں کا، تمہارے ایمان میں کیا کمی آئی؟ تم رات دن میرے ساتھ ہو، بڑے بڑے معجزے مجھ سے صادر ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہو ایمان لایا، تمہارا ایمان کیوں عجیب تر ہے؟
بتاؤ کن کا ایمان عجیب طرح؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے، عبداللہ ہم نہیں جانتے، آپ ہی بتا دیجیے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ ایمان کن لوگوں کا عجیب تر ہے؟ ایمان ان لوگوں کا عجیب تر ہے جو مجھے دیکھیں گے نہیں اور مجھ پر ایمان لائیں گے۔ تم ہو میرے صحابی اور وہ ہے میرے بھائی کے الفاظ ہیں اس حدیث میں۔ آپ بولتے نہ پھر سرکار ہمارے بھائی ہے، سرکار ہمارے بھائی ہے بول کے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے اپنے محبت سے ہمیں بھائی کہا ہے تو ہمیں اعتراض بھی نہیں ہے۔ تو میں یہ مثال صرف اسی لیے دے رہا ہوں کہ ایمانداری سے بتاؤ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی کمینے نے کچھ بک دیا، اللہ کی قسم میں نے وہ کلمات نہیں سنے ہیں۔ بعض لوگ بولے خرصہ میں بحث سنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، میں سننے کو بھی تیار نہیں ہوں، سن کے کیا کروں؟ میں سننے بھی تیار نہیں ہوں۔ تو لیکن صرف اس کے منہ سے کچھ کمینے کا نکلنا تھا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ شہر کی آب و ہوا بگاڑ کے رکھتی ہے ہمارے بھائیاں۔ کیسے بچے نکل گئے روڈوں پر، کس کی محبت میں نکلے؟ بولو میرے دوستوں بزرگوں، سرکار کی محبت میں نا، دیکھے ہی نہیں اپن سرکار کو، کیسی محبت ہے سرکار سے والہانہ۔ انشاءاللہ آپ کے ایمان کی اللہ بہت قدر کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ اصل آئیے اپنے مدعے پر میرے دوستوں بزرگوں، یہ جو دینی تعلیم کا نظم یہ بچہ کرتے پھر رہا ہے جگہ جگہ، ہم تو شکر ربی ماشاءاللہ کہنا، اما ابا نہیں بولنا، نظر بد حق ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو ہانڈی تک اور سوار کو سواری سے گرا دیتی ہے۔ تو یہ ماشاءاللہ کہنا میرے دوستوں بزرگوں، مجھے قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہوئے 50 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، ہزاروں نہیں لاکھوں میرے شاگرد ہیں الحمدللہ۔ اور ایک خاص بات یہ ہے کہ شکر ربی قرآن پڑھانے والے بہت مل جائیں گے، لیکن ایسے نہ ملیں گے تو کم ملیں گے جو صرف اور صرف اللہ واسطے پڑھاتے ہیں، نہ فیس لیتے ہیں نہ تحفہ لیتے ہیں۔ اللہ کی قسم میں کسی شاگرد سے تحفہ بھی قبول نہیں کرتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے آخرت کے حصے کو کھا لینا ہے۔ بعض لوگ اس سے متفق ہیں، بہت تکلیف ہوتی، حق سنا نہیں جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب عاشق تھے، سب دیوانے تھے، نبوت سے پہلے، نبوت کے بعد نہیں۔ پورا مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امانتیں لا کے رکھائی جاتی تھی، کہتے تھے یہ تو صادق ہے، یہ تو امین ہے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، سب کمینے دشمن ہو گئے۔ کیوں؟ حق بات نہیں سنی جاتی۔ تو میں حق بات سنا رہا ہوں۔ بعض وقت خدا نہ خواستہ اس میں کچھ اساتذہ ہے، وہ بیچاروں کو ہی میری بات ناگوار گزرے تو میں ان سے پہلے معافی چاہ لیتا ہوں، مگر حق بولنے سے اللہ کی قسم کوئی بھی روک نہیں سکتے، نہ میں رک سکتا۔ میں جو قرآن اللہ واسطے سے پڑھاتا ہوں، صرف اور صرف قرآن پڑھانا بولتا ہوں، شاگردوں سے فیس نہیں لینا۔ ابھی یہ دونوں بچے میرے بہت پرانے شاگردہ ہیں، اللہ کا ان کے پورے نام بھی میرے کو صحیح طریقے سے یاد نہیں ہے، کیونکہ میں شاگرد سے نام تک نہیں پوچھتا ہوں۔ ہزاروں میرے شاگرد ہیں، میں 150 شاگردوں کے نام یاد رکھ لینے کی بجائے ایک دو حدیث یاد رکھا، وہ دو حدیث یہاں بولا تو میرا ایک بھائی بھی عمل کرنے والا ہو گیا، شاید اللہ میری مغفرت آسان کر دے گا۔ نام پوچھ کے کیا کروں؟ نام یاد کر کے کیا کروں؟ 6 مہینے سے بعد بچے آ رہے ہیں، اللہ کا میرے کو ان کا نام نہیں معلوم، حماقت کو نہیں بولو، تم بھی اس نقش قدم پہ چلو۔ اس کے نام سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ اس کا باپ کس آفس میں کام کر رہا ہے، اس کی ماں کس جگہ کام کر رہی ہے، اس سے اپنے کو کیا تعلق ہے؟ نہیں کبھی ضرورت پڑ گئی تو ارے دیوانے، بندوں کی طرف تیری نگاہ رکھا تو اللہ تیرے کو بندوں میں پھنسا کے رکھتا۔ تیری نگاہ ادھر رکھ، تجھے کبھی کسی کام میں پھنسائے گا نہیں۔ خدا نہ خاصا کسی کام کی ضرورت پڑی، اللہ گواہ ہے، خادم القرآن وہاں چلا جائے، 10 لوگ 10 جگہ سے اٹھ کے آتے، خالد صاحب کدھر آ گئے، آپ کدھر آ گئے؟ خالد صاحب ارے معمولی سی چیز ہے، خالد صاحب نے میرے کو بول جانا تھا، آپ ان کو بول جانا تھا، میں کہہ رہا آپ تشریف لے گئے، آپ تشریف لے گئے، 2 منٹ میں کرا کے لاتا ہوں، اس کی سیٹ پہ بٹھا کے 2 سیکنڈ میں کرا کے لا کے دیتا۔ بچوں سے امید نہیں رکھنا، شاگردوں کو اللہ واسطے پڑھا دینا، مع السلامہ جاؤ بیٹھا۔ شاگردوں کو کھلانا، شاگردوں سے کھانا نہیں۔ شاگردوں کو کھلانا، شاگردوں سے کھانا نہیں۔ میں 2 مثالیں حدیث سناؤں گا، کیونکہ
ہم بولے تو خالد صاحب پیسے والے اس وقت ایسا بولتے، خالد صاحب ایسے اس وقت ایسا بولتے. نہیں ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ ایک بہترین شال اڑ کے آئے. وہ شال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. ابی کیا تو نے شال خریدی ہے؟ وہ اپن لوگ ایسے چھوٹے نہیں تھے. اپن لوگ آپ لوگ سن لے کے گئے آپ لوگ، اور خالد صاحب بولو چھوٹے بول کے چلے گئے یارو. اپن لوگ بول رہا ہوں، اپن لوگ ایسے چھوٹے نہیں تھے. انہوں نے صاحب کہہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک شخص کو قرآن پاک کی ایک سورت پڑھائی. کوئی انا تینا 3 آیت تمہاری تھی کہ سورہ بقرہ 2.5 پارے کے لگ بھگ تھی. میں نے ایک شخص کو قرآن پاک کی ایک سورت پڑھائی تو اس نے ہدیہ کے طور پر مجھے شال دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کے ٹکڑے کا یہ خلادہ ہے، اگر تو نے اسے لے لیا تو اللہ تعالیٰ تجھے آگ کا کپڑا پہنائے گا. حدیث سنا رہا ہوں، قصہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں، غور سے سنو. بتا دو ایک کو بھی تکلیف ہے تو. انہوں پریشان ہو گئے تو بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو ان کے گھروں میں کھانے بھی کھا لیتے ہیں، شاگردوں کا لے کھانے بھی کھا لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا تو تیرے غیر کے لیے تیار ہوا ہے، گھر والے اپنے سے بنا لیے تھے. اگر تو بوقت کھانا حاضر ہو گیا اور کچھ کھا لیا تو کوئی حرج نہیں، لیکن جو خاص تیرے لیے بنایا جائے. مجھا کو دیکھا بولا دعوت میں فرائی کری فش دبا کے کھچڑے تھے، مجھا کو ذرا فش فرائی کر کے کھلائیں گے. بھائی جو خاص تیرے لیے بنایا جائے اگر تو اس کو کھائے گا تو بس تو اپنے آخرت کے حصے کو کھا رہا ہے. میں اپنے آخرت کے حصے کو نہیں کھانا چاہتا ہوں. غرور تکبر سے کسی کا تحفہ نہیں لینا تو کل قیامت میں میرا گریبان اللہ کے سامنے پکڑ لینا. میں صرف اپنا اللہ رب العزت کے پاس پورا اجر لوں گا انشاءاللہ تعالی، پورا اجر لوں گا. یہ دنیا مجھے نہیں چاہیے. میں نے عرفات میں کہا ہے اللہ تیری نوازشیں اتنی ہے میرے مولا. اگر وہ بھی احادیث ہے کہ جو دنیا چاہتا ہے اس کو دنیا میں آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. اگر خدا نہ تھا تو میرے ساتھ وہ معاملہ دے اللہ جتنی دی ہوئی چیزیں سب لے لے، تیری قسم مجھے نہیں چاہیے، میرا آخرت کا حصہ تو باقی رکھ دینا. یہ سب دنیا تھرڈ کلاس چیز ہے. پیسہ جمع تمہارے جمع، کل میرے جمع، پرسوں ان کے جمع رہتا، ان کے بعد بھی رہتا ہوں کرنے چلے جاتا. اس کا کام ہی محض پھرتے رہنا ہے. بہر گئے وہ ایک حدیث سنایا، دوسری حدیث بھی ایک سنا کے پھر آپ کو تعلیم کی طرف لاؤں گا. عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشغولیت زیادہ تھی. جب کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہجرت کر کے آتا تو ہم میں سے کسی کے حوالے کر دیتے جو اسے قرآن سکھاتا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص مجھے دیا جس کو میں اپنے گھر رکھتا اور آپ کو اپنے گھر کا کھانا کھلاتا. استاد کھانا کھلانا ثابت ہے، اور میں اسے قرآن سکھاتا. چند دن وہ میرے پاس رہنے کے بعد واپس اپنے گھر چلا گیا. کب تک رہے گا بیچارہ، اس کے بیوی بچے ہیں، رشتے دار ہیں. واپس اپنا گھر چلا گیا. اسے یہ خیال ہوا کہ میرا اس پر کچھ حق ہے. اس نے بہترین کمان میرے لیے ہدیۃً روانہ فرمائی. اس سے عمدہ لکڑی کے اعتبار سے مردے میں نے اسی کمان نہیں دیکھی. میں اسے صبح اپنے کندھے میں لٹکائے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور تمام قصہ بیان کیا. تو جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے دونوں کندھوں کے درمیان آگ کی چنگاری لٹکا دی. اگر تو چاہے کہ جہنم کا ایک توپ تیرے گلے میں ڈالے تو اس کو قبول کر لے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم قرآن پڑھو لیکن اس کے ذریعے سے دنیا نہ کماؤ. جو شخص قرآن کے ذریعے سے دنیا کمائے کل اللہ کے حضور اس طرح حاضر ہوگا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا. فتویٰ الگ چیز ہے اور تقویٰ الگ چیز ہے. تقویٰ آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے، فتویٰ زمین کی گہرائیوں میں ہوتا ہے. فتوے اور تقوی میں زمین و آسمان کا فرق ہے. دینی مدارس قائم کرنا، بچوں کو دینی تعلیم دینا، یہ بہت بڑا کام ہے، بہت ایک کام ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تمہیں سب سے بہترین سپیریئر کوالٹی، سب سے پیاری شخصیت، سب سے بہترین ہستی تمہیں وہ شخص ہے جو قرآن مجید پڑھنا سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. سیکھنے کی شرط ہے، خود کو نہیں آتا تو کیا پڑھائے گا دوسروں کو. سیکھ پہلے اس کے بعد سکھا. یہ سکھا والی بات ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ابو ہریرہ تو قرآن سیکھ اور لوگوں کو سکھایا کر. اگر تو اس شغل میں رہے اور تجھے موت آ جائے
تو فرشتے تیری قبر کی اس طرح زیارت کریں گے جس طرح لوگ بیت اللہ کی زیارت کرتے ہیں۔ امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک کے درس و تدریس کے بڑے ماہر استاد، بہت بڑے استاد، وہ فرماتے ہیں اسی حدیث پاک نے مجھے کوفے میں درس و تدریس کے لیے 50 سال سے بٹھایا ہے۔ شکر ربی اس خادم القرآن کو بھی 50 سال ہو گئے۔ اللہ کی مہربانی، اللہ کی مہربانی، اللہ کی مہربانی۔ تو قرآن پاک کی تربیت دینا یہ بہت بڑا کام ہے۔ اور یہ بچے بیچارے، تم لوگ معصوم ہیں، سیکھ لو سیکھ لو سیکھ لو، کل مجھے یاد کریں گے میں جو بول کے گیا تھا بول کے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، بچپن کا علم پتھر کی لکیر ہوتا ہے۔ ایک پتھر پہ کرایہ آ گیا جاتا ہو، کیا کرتے کر لیتی ہو، کرایہ نکال کے بتاؤ میرے کو۔ بچپن کا علم ایسا پتھر کی لکیر ہوتا ہے، پتھر میں جیسے لکیر جاتی نہیں، بچپن کا علم مرے تک جاتا نہیں۔ یہ اور بات ہے، بہت زیادہ ارذلیل عمر کو پہنچ گیا تو پوترے کو بھی نہیں بچاتا۔ تم کون ہے؟ میں آپ کے بیٹے کا بچہ ہوں۔ کون سا بیٹا؟ تھوڑی دیر بعد تم کون ہے؟ ارے ابھی بولا۔ وہ ارذلیل عمر کو گئے تو بھولتے، باقی بھولتے نہیں، بھولتے نہیں۔ بچپن کا علم وہ ہوتا ہے۔ میرے ساتھ بڑے بڑے ڈاکٹر حج کرتے ہیں، اللہ گواہ ہے انہوں پوری نماز صحیح نہیں سنا سکتے۔ میں گلہ بول رہا ہوں، کیا قاری صاحب کو جاتی کیا نہیں سمجھنا؟ کئی مرتبہ مسجد میں اعلان کرا، کوئی اگر پوری نماز میرے کو صحیح سنائیں گے تو ان کو 1000 روپے انعام دیتا ہوں۔ عزت کا سوال ہے، آتی بھی تو بیچارہ ڈر کے مارے نہیں سنا رہا۔ قاری صاحب غلطیاں نکالتے پھر بولا اعراب کے غلطیاں بھی نہیں کرنا، میرے کو نماز صحیح سنانا، اللہ کی قسم 1000 روپے دیتا ہوں۔ کوئی بھی تیار نہیں ہوا، ایک دو لوگ تیار ہوتے غلطیاں نہیں۔ خالد صاحب وہ آپ کو سنا رہے تو حیبت ہو رہی، بولا میں ہی سناتا ہوں، میرا غلطی ہو رہی۔ کیا دیکھو آدمی پرفیکٹ رہا تو نہیں ڈرتا۔ حج میں میرے ساتھ حج کرے ڈاکٹرز، خالد صاحب اپنے کو تو 2 سوروں سے تیسرا سورہ یاد نہیں ہے، اپنے کو دعائے خلوت پڑھنا نہیں آتا، صلاۃ الفطر کیسا پڑھنا؟ قاری صاحب دنیاوی تعلیم تمہیں دین سے بے بہرا کر دیتی ہے، تم دین سے دور کر دیتی ہے۔ میرے بھائی کا خیال اچھا ہے کہ بھائی میں دنیاوی تعلیم بھی دلایا، بچوں کو دینی تعلیم بھی دلایا، یہ بھی کرا وہ بھی کرا، یہ ان کی تھنکنگ ہے۔ میرے بڑے بھائی کے بچے سب بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں۔ میرے بڑے بھائی کا ایک بچہ ایک بیٹی میرے سے بڑے ہیں، ہم لوگ 14 ہیں، 8 بھائی 6 بہن، میرا 13واں نمبر ہے۔ میرے سے بڑے، میرے بڑے بھائی کے بڑی بہن کے تو 4 بچے مجھ سے بڑے ہیں، سگے بانجے، میرے سے 4 بڑے ہیں۔ بڑے بھائی کے سب بچے بڑے بڑے ڈاکٹر، ان کے ہاتھ کے نیچے 30 40 ڈاکٹر کام کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم مجھے والد پسند نہیں، ڈاکٹروں کے اکثریت کو یہ بیان سنے تو ڈاکٹر پریشان ہو کے بیچارے، میں نے ان کی اکثریت کو یش پایا ہے۔ میرے بچوں کو میں نے دنیاوی تعلیم نہیں دلائی، غور سے سن لیجیے، میں نے صرف ان کو حفظ کروایا۔ میری دلی تمنا تھی بچہ زندہ بھی رہے تو قرآن پڑھتا رہے، مر گیا تو بھی قرآن پڑھتے پڑھتے مر جائے۔ اپنی اپنی تھنکنگ ہے۔ یہ بچے جو دنیاوی تعلیم حاصل کرنے میں جتنا وقت ضائع کرتے ہوں گے، کاش اتنا وقت انہوں اگر قرآن پڑھ لیتے تو اللہ کی قسم ان کی دنیا ان سے زیادہ لگ رہتی تھی۔ میرے بچوں کے پاس پڑھے نہیں نا، اللہ گواہ ہے 40 انجینئر ان کے پاس آ کے کام کرتے ہیں، الیاس بلڈر ٹولی چوکی، 40 انجینئر اس کے ہاتھ کے نیچے کام کرتے ہیں، پڑھا نہیں لکھا نہیں۔ میرا بیٹا ایوب بڑا بیٹا MBA کرے ہوئے بچے اس کے پاس نوکری کر رہے ہیں، حافظ قرآن ہے، صرف اللہ سے پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ تو بتاؤ میری تھنکنگ الگ ہے بھائی۔ میرے اچھا پورے 6 بیٹے ہیں، 6 کے 6 ویل سیٹلڈ ہیں، جبکہ انہوں نے دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کی۔ قرآن قرآن قرآن، ان کا اڑنا بچھونا چلنا گرنا لیٹنا چلنا، یہ قرآن کی خدمت کرنا، قرآن پڑھنا ان کا کام ہے۔ مجھے یہ پسند ہے قرآن۔ میرا بچہ میتھمیٹکس کرتے کرتے انتقال ہو گیا تو آئے تیری آخرت غارت ہو گئی ہے۔ میرا بیٹا وہی قرآن پڑھتے 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 مر گیا تو بیٹا تیری آخرت روشن ہو گئی بیٹا۔ میری دلی تمنا ہے کہ میرے بچے فقط قرآن پڑھتے رہیں، بس نمازیں پڑھتے رہیں، دین کی بات کرتے رہیں، دین کا کام کرتے رہیں، دنیا میں نہ پھنسیں۔ اپنی اپنی تھنکنگ ہے۔ آپ لوگ اپنے اپنے بچوں کو بہترین موقع، یہ بچہ خالی ایک جگہ نہیں، الحمدللہ 1 2 3 4 5 کدھر یہ بیچارہ بچہ مارے سے بھی ڈیوٹی کرتے ہوئے، نوکری کرتے ہوئے، نوکری بیوی بچوں کو دیکھتے ہوئے،
کئی مدارس کا اہتمام کر کے ہر جگہ 60-70 بچے، 90 بچے، 100 بچے، 150 بچے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اس بچے کی جتنی اعانت ہو سکتی کوئی بھی کریے، لیکن میں ایک الگ تھنکنگ رکھنے والا، میرے پاس امامت کے پیسے لینا جائز نہیں ہے. میں پکا حنفی ہوں. قرآن حدیث پہ عمل کرنا بولتے لوگ قاری صاحب اہل حدیث سے بولتے تھے بدماشاں. میں پکا حنفی ہوں، پکا حنفی. امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا پکا حنفی ہوں. ان کے پاس اللہ گواہ امامت پر اجرت لینا وہ دینا دونوں ناجائز ہے. لینا وہ دینا، کان کھول کے سن لیں، ریکارڈ ہو رہا ہے، پوری دنیا سنے گی. لینا و دینا دونوں ناجائز. چنانچہ متقدمین علماء اسی پر عمل کرتے اور فتویٰ دیتے رہے کہ نماز پڑھا کے پیسے نہیں لینا، قرآن پڑھا کے پیسے نہیں لینا، دینا بھی ناجائز، لینا بھی. متأخرین علماء نے اس کو جائز قرار دے دیا. تم ہوتے کون فتوے کو بدلنے والے؟ تم ہوتے کون بدلنے والے؟ تو میں اس کا سخت ترین مخالف ہوں. ہماری مسجد ہے نا، وہاں جھاڑنے والے کو تنخواہ نہیں، اذان دینے والے کو تنخواہ نہیں، نماز پڑھانے والے کو تنخواہ نہیں، بیان کرنے والے کو تنخواہ نہیں، جمعہ عیدین پڑھانے والے کو تنخواہ نہیں، قرآن پاک میں 3 تراویح میں 3 قرآن سنانے والے کو اللہ کی قسم پھول کا ایک ہار کوئی مائی کا ڈال نہیں سکتا. وہ جیب میں لفافے رکھنا، پیسے دینا تو بہت دور کی بات ہے. اس مسجد میں کبھی بھیک کے ڈبے نہیں پھرتے، اس مسجد میں رسید بک کبھی نہیں چھپائے. کوئی بھائی دینا چاہ رہا بھائی اپنی طرف سے، اللہ کی قسم کسی کو اجازت نہیں 1 روپیہ دینے کی. تو وہ ڈر اللہ کی رضا کے لیے کرتے، اور کوئی سال 2 سال سے نہیں کرے. 2001 میں مسجد بنائے ہیں، 22 چل رہا ہے، 21 سال میں حرام ہے. پوچھ لو کوئی پیسے دیا کیا مسجد کو؟ کوئی دیا تو نہیں لیتے جی. تم ارادہ کرو. اس کا السعی منی والاہتمام من اللہ. یہ بچہ سوچا تھا کیا میرے پاس 80 بچے آئیں گے، 90 آئیں گے، 150 ہوئیں گے، ہم ایک مدرسے میں دوسرا کھولیں گے، اساتذہ میرا ساتھ دیں گے؟ سوچا تھا یہ بچہ؟ تم خالی کام شروع کرو. السعی منی والاہتمام من اللہ. کوشش میری جانب سے، اس کا پورا کرنا اللہ کی جانب سے. یہ بچہ جو درس جگہ جگہ دے رہا ہے الحمدللہ، اس کا ساتھ دے رہے بیچارے بچے، یہ ان کی اپنی مجبوریاں ہیں. خدا نہ خواستہ کوئی بچے کچھ پیسے لے کے پڑھا رہے، اللہ انہیں معاف کر دے، اللہ انہیں معاف کر دے، اللہ انہیں معاف کر دے. اللہ کرے یہ کوئی کاروباروں سے جڑ جائے. میرا تو ایمان ہے وہ مسلط سے پیسے مت لے، کاروبار کا شروع کر. مٹی پکڑا تو سونا ہو جانا، میرا ایمان ہے. اب مٹی پکڑ کے واقعی دیکھیں گا سونا نہیں ہونا، وہ خالی صاحب غلط بول دیے. ارے کم وقت 100 200 500 سے کاروبار شروع کر، اللہ 5 کروڑ کا مالک کر دے گا تجھے. تو یہ مسلح سے پیسے مت لے. نماز اللہ بات سے بڑا، قرآن اللہ بات سے بڑا. کاروبار میں ہاتھ ڈال، اللہ لک 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 تجھے خوب نواز دے گا. اپنا اپنا ایمان ہے. آج یہ بچہ بیچارہ اتنی جو کوشش میں لگا ہوا ہے، جگہ جگہ انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ اس کے خاندان کی مغفرت کے ذریعے اللہ انہی دروس کو بنا دے گا. یہ جو جگہ جگہ درس ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، بیچارہ بچہ تقریر کرنے کھڑا ہوا تھا. ہم لوگوں کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں. بیچارے بڑے لوگوں کے سامنے اچھے اچھوں کی ہوا نکل جاتی. حج میں علماء رہتے، اللہ کا بھائی علماء 5 علماء میرے ساتھ گروپ میں رہتے. علماء حج کے فضائل بیان کرتے ہیں، حج کے مسائل نہیں بیان کرتے. غور سے سن لو، کیونکہ میرے پاس کتابی علم بھی ہے، پریکٹیکل بھی ہے. 1000 مسئلے پوچھو حج کے اوپر، انشاءاللہ بغیر کتاب دیکھے کے سنا دوں گا، آپ کو سمجھا دوں گا. 1000 مسئلے پوچھو. میں رہا تو علماء تقریر نہیں کرتے، انہوں فضائل بیان کرتے، مسائل نہیں بیان کرتے. مسائل میں بیان کرتا ہوں. علماء ڈرتے بیچارے، ارے لوگ اس کو بہت باریک باریک مسئلے آتے، وہی ٹانگ پکڑ کھینچتے تھا کہ کچھ بھی بولے تو ڈرتے. تو یہ تو معصوم بچے بیچارے انہیں آگے تقریر کرنے کھڑا سوئی اللہ کا وہی بہت بڑی بات ہے. وہی بہت بڑی بات ہے. اس کے منہ سے جو چند کلمات نکل گئے، ورنہ بڑے بڑے لوگ گھبرا جاتے، خطبہ دینے کو ڈرتے. ہم جا کے اگر بیٹھ گئے تو وہاں ہاتھ کانپتے رہتا ان کا، بھائی خالی صاحب آ گئے، خالی صاحب آ گئے، خالی صاحب آ گئے. حقیقت بول رہا ہوں. تو یہ تو بیچارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. یہ بچوں کو یہ جو تعلیم دے رہے ہیں، یہ بچے اگر اس پر عمل کرنے والے بن گئے، انشاءاللہ ان کے گھر کے ماحول سدھر جائیں گے. بچہ جب نماز کا ادا ہوتے بھاگے گا نماز پڑھنے، ماں بولی گی میرا بچہ نماز پڑھا، میں نماز نہیں پڑھی تو کیسا؟ انشاءاللہ انہی کی مائیں بھی نمازی ہے. خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے بے نمازی ہے، کبھی پڑھتی ہے کبھی نہیں پڑھتی ہے، انشاءاللہ میرے پیارے پیارے بیٹے کو دیکھ کے وہ بھی نمازی ہو جائے گی. گھروں کے ماحول بدل جائیں گے. اللہ کے واسطے آج تو انتہائی ضروری ہے ایسے مدرسوں کو بھیجو
ورنہ خدا نہ خواستہ ان کے پاس سے اسلام نکل جائے گا، دنادن مرتد ہو جائیں گے، خدا نہ خواستہ۔ ارے اسلام پہ تعلیم ہی دی جا رہی ہے۔ ایک صاحب بولے مسلمان رامائن کا سین بھی واقعی دیکھنے کے قابل ہے، میں دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ لگاتار، وہ بھی اگر نبی تھا تو نبی ہوں گا، نبی تھا ہوں گا، رام بھی نبی تھا تو نبی تھا ہوں گا۔ اب ان کے کورس میں، ان کے سلیبس میں سب، ارے وہ خاکے جو بنا کے لوگ جو کھیلنے کے واسطے دے رہے ہیں، بچے جو گیم کھیل رہے ہیں، پورا سیتا رام یہ وہ فلاں فلاں فلاں۔ تمہاری تعلیم کہاں ہے؟ ایسے مدرسوں کو بھیجو تو کم از کم تمہاری تعلیم، تمہارا اسلام باقی رہ جائے گا۔ نہیں بھیجیں گے مت بھیجو۔ جیسا بولا نا، بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، 2 سورے آدمی کہتے ہیں نماز پوری صحیح نہیں سنا سکتے ہر روز، داڑھی تو ہم لوگوں کی صحبتوں میں چھوڑ لی ہے ہر روز، داڑھی ان کی بھی سفید اتنی بڑی ہو گئی، پوری نماز شروع سے آخر تک صحیح سناؤ، اللہ گواہ نہیں سنا سکتے۔ دعائیں قنوت اچھے لوگوں کو نہیں پڑھنا آتا دعائیں قنوت، نہیں صاحب میں 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہوں، کہاں نہیں کہا ہے سورہ اخلاص پڑھ لینا، دعائیں قنوت یاد نہیں ہے تو، دعائیں قنوت یاد نہیں ہے تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑھنا وہ بھی یاد نہیں ہے تو اللہم اغفر لی 3 بار بولنا وہ بھی یاد نہیں ہے تو یا ربی یا ربی، ارے دعائیہ کلمات ہونا، سورہ اخلاص دعائیہ کلمات تھوڑی ہے، وہ تو اللہ کی شان ہے، اس کے اندر اللہ کی نسبت ہے وہ سورت۔ بہر کے باپ لوگ سے بہت ادبن میری گزارش ہے، حتی الامکان اللہ واسطے پڑھتے پڑھاتے رہو، اس میں بہت بڑا فائدہ ہے۔ دیکھو فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی آخرت میں، تم لوگوں کے سامنے میں ہوں، اللہ نے ہر اعتبار سے مجھے نوازا ہے، میں کئی بار بولتا ہوں، آپ تمام بھی گواہ رہو، اللہ گواہ ہے، میں نے واقعی اللہ کی قسم میں نے قرآن پاک کی بہت خدمت کی ہے، بہت کم کے قسمت پہ اتنی خدمت نصیب نہ ہوتی ہے، اس کے باوجود اللہ کے جو انعامات مجھ پر ہیں، اللہ کی قسم ہزاروں گنا زیادہ اللہ نے مجھ پر احسانات کیے ہیں، میری خدمات اتنی نہیں ہے جتنے اللہ کے احسانات مجھ پر ہیں۔ اللہ نے خدمات کا بدلہ تو بہت کچھ دے دیا، انشاءاللہ جنت میں جو جائیں گے صرف اس کی عطا سے جائیں گے، جزاء من ربک عطا الگ چیز ہے۔ ایک مزدور آپ کے پاس آیا، 600 روپے بات کر کے لائے، وہ مزدور بہت کام کرا، 600 روپے مزدوری تو دے دیے، نہیں بہت کام کرا، بیٹھ رہا تو نہیں تھا، میں دیکھا بہت محنتی بھائی، 2 لوگوں کا کام کر لیا، 100 200 آپ اور دے دے رہے، یہ عطا ہے، یہ جزا نہیں ہے، جزا تو 600 دے دیے، عطا الگ، تو انشاءاللہ اللہ کی عطا سے جنت میں جائیں گے۔ قرآن پاک کے پڑھنے والوں پیارے بیٹو سنو، 1-2 حدیث سنا کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ قرآن پاک حفظ کراؤ بچوں کو، میرے 10 بچے ہیں، مجھ کو اللہ نے 11 بچے دیے تھے، ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا 4 مہینے کی بیٹی کا، 10 بچے ہیں الحمدللہ، 10 کی شادیاں کر دی ہوں، 5 بیٹے حافظ قرآن ہیں، میرے 3 بیٹیاں حافظ قرآن ہیں، 8 حافظ قرآن میرے گھر میں، 5-5 پارے کی تراویح سناتے، بیٹے بھی بیٹی بھی 5-5 پارے کی تراویح سناتی عورتوں میں، الحمدللہ ہم حافظ قرآن پر ہیں۔ حافظ قرآن کا کیا رتبہ ہے، کیا مقام ہے، بتاؤں گا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آیت تقرأها۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ اقرأ ورتقی، پڑھتا جا، جنت کی اعلیٰ سیڑھیوں پر چڑھتا جا، جنت میں بھی درجات ہیں، اعلیٰ سیڑھیوں پر چڑھتا جا، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، اسی طرح تو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا۔ فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِندَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، بس تیرا مقام تو وہی ہے، تیری منزل تو وہی ہے جب تک کہ تو اپنی آخری آیت کو نہ پہنچ جائے، آخری آیت نہ تلاوت کر لے۔ کیا مقام ہوا حافظ قرآن کا؟ اور ایک حدیث شریف سناؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ القرآن، جس شخص نے بھی قرآن پڑھا، فاستظہرہ، بس اس کو خوب بھی خوب پڑھا، زبانی یاد کیا، فأحل حلالہ وحرم حراما، اور اس کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام، انہیں قرآن جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا کیا، جس سے منع کیا رک گیا، ادخلہ اللہ الجنہ، تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ چلو انہیں تو چھڑ گیا جنت میں، خالی انہیں جنت میں نہیں، وَشَفَّعَهُ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُمُ النَّارُ، اور
اس کے اپنے خاندان کے 10 ایسے پکے جہنمیوں کی شفاعت ان کے حق میں قبول فرمائیں گے جن کا جہنم میں جانا واجب ہو چکا ہو۔ دیکھا ہم نے حافظ قرآن کی اہمیت۔ حافظ قرآن بچوں کو حفظ کراؤ، بچوں کو دینی تعلیم دلاؤ، اور پھر بچے بدتمیز ہو جا رہے، انگریزی تعلیم حاصل کرے، ممی ڈیڈی کے بچے ماں باپ کو لے جا کے کم وقت کہ اولڈ ایج ہوم میں پھینکتے رہے۔ ارے جو ماں باپ جائیداد جن کے نام پہ کرے ان کو بڑا گھر سے نکلو، میرا گھر ہے۔ آپ کے محلے کی بھی ایک بات ہے، پولیس والے آئے تھے اس کو لے جانے کو، میرے پاس پہ لے آئے، خان صاحب ذرا دوا دے دیجیے، گولیاں دے دیجیے، میں آیا ہوں، وہ گھر کو آیا ہوں، ماں باپ دونوں بوڑھا بوڑھی باہر کھڑے ہوئے، 1.5 کروڑ کا مکان ہے، خرچہ ماں باپ جو ہے نام پہ کر دیے، ماں باپ بولا گھر سے نکل جاؤ، میرا گھر ہے، نکل جاؤ، دونوں بوڑھا بوڑھی باہر کھڑے کے فونوں پہ گناہ کر رہے ہیں، صاحب میرے کو بھیجائے، اس کو اریسٹ کر کے لے کے آ جاؤ۔ یہ کب ہوتا؟ دینی تعلیم بچے کے پاس نہیں ہے تو آج آپ کے پاس دم ہے، قوت ہے، بچہ کچھ بولا تو نڈی مت دے گیا، کل جب آپ کے خواہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، جب ان کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، یہ بٹا یہ بولا میرا گھر ہے نکل جاؤ تو یہ کب ہوتا؟ دنیاوی تعلیم سے ہوتا۔ کان کھول کے سن لو، جو دینی تعلیم حاصل کیا ہوا اس کو معلوم ہے ماں باپ کے سامنے اف نہیں بول سکتے، اف نہیں بول سکتے، رگ پھلا کے بات نہیں کر سکتے، ان کے سامنے شولڈرز کھینچ کے نہیں رہ سکتے، ان سے نرم بات کرنا ہے، اس کو معلوم ہے دینی تعلیم حاصل کرنے والے کو۔ دینی تعلیم کا ایک آدھ پٹا اگر خدا نخواستہ بدتمیز نکلا تو سب کو ایسے نہیں سمجھنا۔ جن کے ہاں دینی تعلیم ہوتی ہے وہ اپنے ماں باپ کی بہت عزت کرتے ہیں، پڑوسیوں کی عزت کرتے ہیں، اپنے بزرگوں کی عزت کرتے ہیں، چھوٹوں پر شفقت کا برتاؤ کرتے ہیں۔ یہی تمہاری دینی تعلیم ہے۔ دینی تعلیم نہ ہو، انگلش پڑھنے والے، ممی ڈیڈی کے بچے ڈیڈ بولنے والے، اوکے بولنے والے، اللہ حافظ نہیں، ٹاٹا بائی بائی، یہ قوم ماں باپ کو گھر سے ہکال دیتی ہے، اس وقت 8 آٹھ سے روئیں گے۔ ہاں ان کو دینی تعلیم دلاؤ، انشاءاللہ تمہاری خدمت۔ آج میرے کو 6 بیٹے ہیں نا، ایک بچہ کے بجان کچھ کرنا، میں پاؤں دبا سے کیا نہیں، وہی بچہ خطا ہو گئی، پاؤں دبا بدنام کرتا گیا میرے کو۔ آئی نہیں خالصہ کوئی بھی کام ہو گیا بچے پاؤں دباتے بیٹھے تھے، ارے بدنام کرتا گیا رہے بھائی میرے کو، یہ بجان کچھ تو بھی بابا جان پانی پیے نا، بابا جان ہر بیٹا آ کے کیا خدمت، بابا جان تھوڑا تیل ڈال دو گا سر کو۔ یہ کب ہوتا؟ دینی تعلیم دلائے تو ہوتا۔ دنیاوی تعلیم سے بچے ماں باپ کے خدمت کرنے والے ہوتے ہیں، نہیں ہوتے۔ آپ لوگ سے بہت ادب گزارش ہے، وقت بہت دے دیا، میرے کو معاف کر دیجیے۔ یہ باتیں ایسی ہیں، صبح تک بولوں تو کم ہے، اور بولنا اللہ نے بہت سکھایا ہے، کچھ ٹوٹا پھوٹا علم بھی اللہ نے دیا ہے۔ اللہ کا کرم ہے، صبح تک آپ کو خطاب کر سکتا ہوں، بے شمار احادیث سنا سکتا ہوں، بے شمار آیتیں اس میں آپ کو سنا سکتا ہوں، لیکن اپنے دیکھو بھائی، جو شخص بھی اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی نہیں ہے۔ غور سے سن لو بھائی، حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، وہ مجھ میں سے نہیں، میرا امت ہی نہیں جو اپنے چھوٹوں پر شفقت کا برتاؤ نہ کرے، اپنے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ وَيَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنكَرِ، اور جو نیکی کا حکم نہ کرے اور برائی سے منع کرے وہ میرا امت ہی نہیں۔ تو اسی لیے ہر جگہ ڈنکے کی چوٹ پہ حق بیان کرو، برائیوں سے منع کرو، بڑوں کی عزت کرو، چھوٹوں پر شفقت کا برتاؤ کرو، انشاءاللہ تم اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امتی پیدا ہوگے۔ آپ سب سے میری گزارش ہے، مدرسوں کو یہ بچوں کا ساتھ دو۔ اچھا ان کے پاس آپ بچے نہیں بھیج دو، مدرسہ ختم ہو جاتا۔ آپ ان کی احانت یہ کرنا ہے کہ بچوں کو بھیجاؤ، اپنے بچوں کو دین سکھاؤ۔ الحمدللہ یہ بھی خوشی کام کرتے رہیں گے۔ اساتذہ سے میری ایک گزارش ہے، پیارے بچوں، اس میں اساتذہ ہوں گے نا، بیٹا دیکھو میں 50 سال سے دارالشفا کی مسجد میں درس دیتے بیٹھا ہوا ہوں، ہر اتوار کو میری کلاس ہوتی، 50 سال ہو گئے وہاں بیٹھ کے حاصل صاحب جس میں جمعہ پڑھاتے ہیں، ہر اتوار کو میری کلاس ہوتی۔ اللہ کو گواہ کر کے بولوں 50 سال میں میرے 10 ناگے نہیں ہوں گے جو اتوار کو میں شہر حیدرآباد میں دارما نہیں گیا۔ 50 سال میں میں بڑے بڑے جلسے چھوڑ دوں گا، بڑے بڑے پروگرام چھوڑ دوں گا، لیکن میری کلاس کو چلے جاؤں گا۔ استاد پابندی کرا تو بچے پابندی سے آتے۔ بچہ بیچارہ کیا کی رات کو جگا ہوا تھا پھر بھی آ گیا، یہاں اعتماد ہونا استاد نہیں ہے۔ کل جس وقت تھکا ہوا ہے، نہیں تھکا ہوا بھی ہے، مول صاحب آج بھی آئے گی نہیں، انہیں پٹ مارتا۔ یقین مانو اس کا درس چھڑانے والے اللہ گواہ استاد بنے ہیں۔ میں یہ ڈر سے فیس نہیں لیتا ہوں، فری پڑھاتا ہوں،
پھر بھی اس کا قرآن کا تاریخ بنانے میں میرا ہاتھ نہیں رہنا، بلکہ میں روز درد دیتا ہوں. پوری قرآن پاک کو میں نے رات میں جا کے ریکارڈ کرایا ہے، 3 مرتبہ پوری قرآن پاک ریکارڈ کرایا ہوں. 150 سے زیادہ آڈیو کیسٹ ریکارڈ کرایا سوال آدمی ہوں. 150 سے زیادہ آڈیو کیسٹ پوری دنیا سنتی ہے اللہ کے کرم سے. پوری رات بھر جاگ کے قرآن ریکارڈ کرایا ہوں، اور جو ہے دن میں برابر درس دیتے بیٹا ہوں، رات کو جاگا نہ بلکہ سو گیا نہیں. بچے کو دور دور سے آتی ہے، ان کو میں ایک دن نہیں ملا تو کل شیطان ان پہ حاوی ہو جاتا، کالر پکڑ کے روک لیتا، کلا دبا کے روک لیتا، سر دبا کے روک لیتا. کون صاحب آج بھی ہے کہ نہیں کہ آج رہنے دو، اب ہفتہ تو آج گیا نا، اتوار کی بھی چھوٹی تھی، پیر سے جائیں گے. پھر بولتے 3 دن سے نہیں جا رہے، مول صاحب کیا سمجھیں گے، غائب ہو جاتا. یقین مانیے اس کو درس سے بے بہرا کرنے والا میں نہیں ہوا. وہ موئنے جرم شریک جرم بول کے 3-4 کو ڈال لیتے ہیں. دیکھو کوئی بڑا واقعہ ہوا تو خدا نہ کرتا اس میں اپنے کو بھی ڈال لیتے ہیں. استاد سن لے ہو کان کھول کے، تم پابندی سے درس دینا، حتی الامکان درس دینا. سب کو بیوی بچے، خارجہ کو بیوی نہیں تھی، بچے نہیں تھے. 43 سال بیوی میرے ساتھ رہی ہے. پھر وہ بیوی ایک رات میرے کو چھوڑ کے ماں کے پاس نہیں رہی. یہ آج کل کے بچوں کے یونیورسٹی نہیں، 15 دن جا کے رہ جا رہے، 10 دن جا کے رہ جا رہے. ایک رات اپنی ماں کے گھر میں نہیں رہے میرے کو چھوڑ کے. وہ بیوی کے ساتھ رات دن رہا ہوں، 43 سال رہا ہوں، لیکن کبھی بچوں کو یہ نہیں بولا میں آج رات تھکا ہوا ہوں، رات کو جگا ہوا ہوں. بلا ہے دل بھر کے بچے، 11 بچے الحمدللہ. پورے 10 کی اللہ نے شادی کروا دی. بچوں کے شادیاں 2 طرفہ کرو، بڑے بڑے باتیں کرنے والے، تقریریں کرنے والے نہیں کر سکتے. بچی والوں سے حرام 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 رائی کے دانے کے برابر میں نے کوئی چیز لی ہے تو 2 طرفہ شادیاں کرو، 6 کے 6 بیٹوں کے. بچیوں کو مجبوراً جہیز دی. آگے والے مدیو نہیں بولے، مدیو بولے تو نہیں دیتا تھا. تو بچی والوں کو شادی کے دن کھانا دینے نہیں دیا. تو میں تم کو خرچے سے بجایا ہوں، تم سے جہیز نہیں لیا، جڑے کی رقم حرام نہیں لیا، وہ نہیں، یہ نہیں، فلاں نہیں، زیور نہیں، کپڑا نہیں، کوئی چیز نہیں. تم شادی کے دن 10 لاکھ کا کھانا کھلاتے ہیں، 10 لاکھ کی فائٹ مانو تم کو. ولیمے میں تمہارے کتنے لوگ بولنا ہے بول لو، ولیمہ ہم کریں گے، ہمارے ولیمے میں ڈالو. خالی بولنا نہیں ہے، کرنے والوں میں سے ہوں اللہ کے کرم سے. اللہ آپ سب کو خوش رکھے، آپ سب کو سلامت رکھے. یہ بچوں کی، ان کے والدہ والد کے لیے بھی دعا کرو. یہ بزرگوں کا سایہ اللہ کی قسم نعمت ہے، نعمت ہے. حج کو جا کے آ گئے، حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب. حج قبول ہو گیا، کوئی بول سکتے؟ ارے میرا رزق کس کا قبول کرتا ہے؟ اللہ کا. اللہ میرا قبول نہیں کرتا. ارے قبول ہو گیا میرا. کوئی مائی کا لال نہیں بول سکتا. اب بجان کو ایک محبت کی نگاہ دیکھ لو، میرا باپ کتنا رہ گیا، کتنا پیارا ہے، کتنا اچھا ہے. میرا باپ میرے کو یہ دینی تعلیم دلایا، میرے کو حافظ قرآن بنایا. ایک محبت کی نگاہ امی جان کو دیکھ لے. اللہ کا حدیث موجود ہے، ایک بار دیکھے تو ایک مقبول حج کا ثواب ہے. صحابہ کرام کو اشکال ہوا، ارے بھائی امی جان کو ابا جان کو تو دن میں 10-20 محبت کی نگاہ سے اپن دیکھتے ہیں. یا رسول اللہ کو جب دن میں 10 مرتبہ اگر محبت کی نگاہ سے دیکھ لے تو کیا 10 حج کا ثواب ملے گا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تمہارے سوچنے سے بھی زیادہ اللہ غنی ہے. ان بچوں کو وہ نعمت حاصل ہے کہ ماں باپ ہیں، ان کی قدر کر لو. ویسے پیارے 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 بیٹو، جن کے اماں بابا ہے تم ان کی قدر کر لو، ان کو محبت بھری نگاہ سے دیکھ لو. روزانہ دن میں 10 حج کا 20 حج کا تم ثواب پا سکو گے، مقبول حج کا. ماں باپ کو نعمت ہے تو باہر کے ان کے والدین کے لیے بھی دعا کرو. یہ دونوں بھائیاں بیچارے بچے، پھر اساتذہ جو ان کے ساتھ چل رہے ہیں، لبیک بول کے حاضر ہوں میں، حاضر ہوں لبیک، وہ ساتھ چل رہے ہیں. اساتذہ کو بھی اللہ صحت کے ساتھ رکھے، ان کے پیسے میں، عمر میں، رزق میں کشادگی برکت دے اللہ. اور جو بچے بیچارے آ رہے ہیں، ان کے آنے کے صدقے میں بولوں گا میں تو، ان کے آنے کے صدقے میں اللہ ان کے گھروں میں رحمتوں کی نورانی بارش برساتے ہیں. ان کے گھروں میں نور برسنے لگے ان پیارے پیارے معصوم بچوں کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس جگہ اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے اس جگہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. جب بچے یہاں پڑھیں گے، لا محالہ گھر میں بھی پڑھیں گے، گھر میں بھی رحمتوں کی بارش ہوگی انشاءاللہ تعالی. اللہ سب کچھ ضائع کر دے. معاف کرنا کسی جملے سے کسی کوئی تکلیف ہوئی تو مجھے اتنی بھی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ میں حق بولتا ہوں. زندگی بھر عمر بھر سب کی نگاہوں میں کھٹکتا ہی رہا، عمر بھر سب کی نگاہوں میں کھٹکتا ہی رہا. جرم صرف اتنا تھا کہ حق وہی میرا مسلک تھا، حق بولتا تھا تو مجھے پرواہ نہیں ہے اس کی کہ خدا نہ خواستہ کوئی مجھ سے ناراض ہوئے تو حق بولا ہوں، ثابت کر سکتا ہوں، جو بولا ثابت کر سکتا ہوں اللہ کے کرم سے. اللہ سب کو خوشحال رکھے، سب کو سلامت رکھے. یہ بیچارے ہمارے کارپوریٹر صاحب بیٹھے، نامہ لینے بیٹھا تو
بہت ہو جاتے بول کے نہیں. اچھا ایک کا لیے کہ ارے خالد صاحب میرے دیکھ میرا نام تک نہیں لیے, ارے میرے کو دیکھے میرا ذکر نہیں کرے, کسی بات سے کسی کا بھی تذکرہ نہیں کرا. یہ سب قابل مبارکباد ہے جو اس محفل میں آئے ہوئے. یہ تو ہماری خوشنصیبی ہے, ہم نے ان پر احسان نہیں کیا. آ کے ایسی محفلوں میں شرکت کر لینا اللہ کا وہ اجر عظیم کا باعث بن جاتا ہے. اجر عظیم کا باعث. آپ قرآن کی محفل میں آئے, ارے مشاعرے میں ہزاروں جا کے ٹھیٹھی ٹھاٹا کر کے آتے ہیں, جو کوئی کوڑی کا فائدہ ہونے کا نہیں ہے, الٹا ٹکٹ لے کے جاتے ہیں بعض جگہ. یہ وہ مقام نہیں, یہ تو قرآن والی بات ہو رہی ہے, قرآن کی بات ہو رہی ہے. الحمدللہ یہاں کا تمہاری جتنی دیر کا ہی بیٹھے نا اس محفل میں رہنا, الحمدللہ بات سے برکت ہے, بات سے ثواب ہے. بیٹا دعا کر دینا, دعا کے بعد شان پوشی کر لو. انعامات کے بعد محمد شفیع بھائی کو جانا ہے, دعا کر دے تو دعا کے بعد کر لو. نہیں آپ کی بھی شان پہنچی ہے. اچھا دعا کر لیں گے. اچھا 2 منٹ ہو جاتا. اچھا چل لاؤ لا لو, بچے کھائے سے کوئی بات نہیں. جی ہاں الحمدللہ. ابھی ہم حضرت الاستاذ سے قیمتی نصیحت سماعت فرما رہے تھے. اب بس چند انعامات ہیں اور بعض پیش کرنا ہے, لہٰذا میں حضرت الاستاذ سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا تحفہ ہے ہمارے مہمانان کے لیے. ہمارے کارپوریٹر صاحب جناب سیف الدین شفیع صاحب کی گلپوشی فرمائیں, شالپوشی فرمائیں. اور جزاک اللہ آپ کی تشریف آورید ہے. اسی طرح میں مول صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ والد محترم کی بھی شالپوشی فرمائیں. جزاکم اللہ. الحمدللہ الحمدللہ. اسی طریقے سے میں حضرت سے گزارش کرتا ہوں میرے استاذ محترم جناب مولانا محمد مشتاق احمد صاحب کی بھی شالپوشی فرمائیں. یہ بس چھوٹا سا ہمارا تحفہ محبت ہے. اب ہمارے مدرسے کے جو قدیم اور بہت ہی مضبوط استاذ ہیں جناب سید اسماعیل صاحب, جو مسجد مصطفی نمیر کے مؤذن بھی ہیں, وہ تقریباً مئی 2015 سے اس مہینے تک خدمات انجام دے رہے تھے. تقریباً 6 سالہ خدمات ہیں. میں حضرت قاری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ایک چھوٹا سا ہدیہ آپ کی تمام 6 سالہ خدمات کے لیے پیش فرمائیں, اور اسی طریقے سے یہ چھوٹا سا نذرانہ بھی. اب بچوں میں انعامات کی تقسیم کا سلسلہ ہے. میں ہمارے تمام مہمانان مشتاق صاحب والد صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ تقسیم ابھی آ جائیے. بچے جو مظاہرہ پیش کرے تھے, حافظ عبد المہیمن آئیں اور اپنا انعام حاصل کر لیں. شفیق دیتے جو کی بات ہے. اسی طریقے حافظ عبد المہیمن آئیں اور کارپوریٹر صاحب سے یہ سنانے والے 9 ہیں, مرسا 9 ہیں سنانے والے. خدیجۃ الکبریٰ اساتذہ یہاں پر 12 ہیں, 12 جی. یہ خدیجۃ الکبریٰ آئے بیٹا, قاری صاحب سے انعام حاصل کر لیں. اسی طریقے سے شافیہ فاطمہ آئیں اور والد محترم سے اپنا انعام حاصل کر لیں. فرین فاطمہ مشتاق صاحب سے استاذ محترم سے اپنا انعام حاصل کر لیں. ذکرہ امرین آ جاؤ. ذکرہ امرین کارپوریٹر صاحب سے اپنا انعام حاصل کر لیں. محمدی فاطمہ آئے اور حضرت الاستاذ سے اپنا انعام حاصل کر لیں. عبید الرحمان آئے اور والد محترم سے اپنا انعام حاصل کر لیں. ماشاء بہت ہی ہونہار طالب علم ہے.
جہاں اساتذہ کی محنت ہے اس سے زیادہ کہیں درجے میں ان کے ماں باپ کی محنت ہے. اللہ اسی طرح ہر ایک کو جذبہ عطا فرمائے. عظمیٰ فاطمہ آئیں اور مشتاق صاحب سے اپنا انعام حاصل کر لیں. اور محمد اویس آئیں اور قاری صاحب سے اپنا انعام حاصل کر لیں. یہ طلباء کرام کا آخری انعام ہے. قاری صاحب آ جائیں. محمد اویس آئیں اور اپنا انعام حاصل کر لیں. اب میں چند اظہار تشکر کے کلمات کے لیے حافظ مدرسے کے نائب ناظم حافظ ارشاد رحمانی سے گزارش کرتا ہوں بہت ہی مختصر اظہار تشکر کے کلمات فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام اساتذہ سے گزارش ہے کہ یہاں اسٹیج پر تشریف لائیں. تمام اساتذہ مدرسہ اعزا کے. آ جائیں تمام اساتذہ. مولانا اختر، مولانا اویس، حافظ شہاب الدین، حافظ شہباز آئیں اور قاری صاحب سے اپنا چھوٹا سا انعام تحفہ حاصل کر لیں. یہ ہمارے لیے سعادت ہے. مولانا عقیل اختر، حافظ حسین اللہ، مولانا شاہد، حافظ اسعد، حافظ اشفاق آئیں. حافظ ارشاد رحمانی مدرسے کے نائب ناظم، جناب سید حافظ عامر، سید اسماعیل صاحب، حافظ اشفاق آئیں. حافظ اشفاق آئیں. بعض ذمہ داریوں سے بعض اساتذہ گئے ہوئے ہیں اسی لیے موجود نہیں ہیں. انشاءاللہ حضرت کو تحفہ ان تک پہنچا دیا جائے گا. جزاک اللہ. جو 9 طلباء مظاہرہ پیش کیے تھے وہ آئیں اور قاری صاحب سے اپنا انعام حاصل کر لیں. 9 طلباء آ جائیں. ایک کے بعد ایک اساتذہ ترتیب سے بھیجیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حضرات اور معزز خواتین، میں بحیثیت خادم و نگران مدرسہ اب تمام احباب کا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے مدرسے کی چھوٹی سی دعوت کے لیے فارغ کیا اور پوری دلچسپی اور وہ دل جمعی کے ساتھ اختتام تک بیٹھے رہے. آپ تمام کا یہ شرکت فرمانا بے شک ہماری ہمتوں اور جذبات میں اضافے کا باعث ہوگا اور ہم تمام خدام مدرسہ مزید محنتوں کے ساتھ آپ تمام کے بچوں کو دینی اور دنیاوی تعلیم سے آراستہ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. آپ تمام بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس 8 سالہ مدرسے کو اللہ تعالیٰ مزید ترقیات سے نوازے. آمین. اور یہ ہمارے محلے کے تمام بچوں کی ترقی کا ذریعہ بنے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء. اب بس حضرت الاستاذ کی دعا آتی ہے. میں تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں. دعا ہو رہی ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا وتوبة نصوحا
وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب. اے باری تعالیٰ جتنے افراد تشریف فرمائے اللہ ان سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائیے. ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ بھی جو یہاں موجود ہیں میرے مولا ان سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائیے. ان سب کی عمریں دراز فرمائیے. ان سب کو صحت عاجلہ کاملہ نصیب فرمائیے. صحت کے ساتھ رکھیے, حفظ و امان میں رکھیے. ان کے پیسے میں, عمر میں, رزق میں خیر و برکت کشادگی نصیب فرمائیے. اے اللہ یہاں جتنے بزرگ افراد تشریف فرما ہیں, جو محترم حضرات ہیں, اللہ ان سب کی عزت کو دین دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرمائیے. اے اللہ ان سب کا سایہ اللہ ان پیارے پیارے معصوم بچوں کے سروں پر عرصے دراز تک صحت کے ساتھ قائم رکھیے. اے اللہ یہ جو دینی مدارس چلانے کا یہ لڑکے اللہ دونوں بھائیاں, اے اللہ پھر ان کے والد صاحب کی بھی اے اللہ بے پناہ پشت پناہی ہے اور پھر ان کا ساتھ ہے اے اللہ, اسی لیے پشنگ بھی ہے. یہ بچے بھی الحمدللہ کھل کے کام کر رہے ہیں. اس خادم القرآن کا تو خالی نام ہے میرے مولا. یہ بچے بیچارے محنتیں کر رہے ہیں میرے مولا. ان کے استاد ہونے کے ناطے میرے مولا میرا نام بیچارے استعمال کرتے ہیں, ورنہ محنتیں تو ان پیارے 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 دونوں بھائیوں کی, ان کے ساتھ کے اساتذہ کی ہے. اے اللہ آپ کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں میرے مولا, آپ تو علیم بذات الصدور ہیں میرے مولا. ہمارے سینوں میں اٹھنے والے خواہ اچھے خیالات ہوں, برے خیالات ہوں, گندے خیالات ہوں, ہر ایک کو آپ جاننے والے ہیں. اے اللہ یہ جو اساتذہ یہاں خدمت کر رہے ہیں, یہ جو دونوں بھائی رات دن کوشش میں لگے ہوئے ہیں, اے اللہ ان کوششوں کو دنیا کی کوئی قوت روک نہ سکے. اے اللہ ان کا کام روز بروز خوب بھی خوب بڑھاتے جائیے. آج سینکڑوں کی تعداد میں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اے اللہ کل ہزاروں کی تعداد میں بچے اے اللہ ان کے مدرسوں میں پڑھیں اور پھر خوب بھی خوب دینی تعلیم حاصل کریں, اور ان کے خاندان کی بلکہ ان کے ملنے جلنے والے چاہنے والوں کی مغفرت کا ذریعہ ان مدارس کو آپ بنا دیجئے میرے مولا. اے اللہ بس ایک ہی سوال آپ سے کرتے ہیں میرے مولا, اے اللہ ہم سب کو اے اللہ اسلام پہ زندہ رکھنا, خاتمہ ایمان پر فرمانا, اور پھر اے اللہ ہم سب کی قبروں کو راحت قدا بنانا. اے اللہ قبر میں اے اللہ منکر نکیر کے سوال جواب میں کامیاب رکھنا. اے اللہ قبر کو ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرمانا. جب حشر کے میدان میں آپ اٹھائیں تو اے اللہ ہمارے نامہ اعمال ہمارے داہنے ہاتھ میں نصیب فرمانا. اے اللہ پل صراط پر بجلی کی طرح گزار دینا. اللہ کے پیارے 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 نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہم سب کو نصیب فرمانا. اے باری تعالیٰ جنت الفردوس ہمارا ٹھکانہ ہونا. اے اللہ ہمیں ہمارے جسموں کو جہنم پر اے اللہ حرام کر دیجئے, حرام کر دیجئے, حرام کر دیجئے. جنت کے لیے ہمارے جسموں کو اے اللہ حلال کر دیجئے, واجب کر دیجئے, واجب کر دیجئے. اے اللہ جنت ہمارا استقبال کرے. اے اللہ ہم سب جنتی ہوں, ہمارے اعمال ویسے بنا دیجئے یا اللہ. اے اللہ ان میں جو عمرے کی سعادت حاصل کریں ان کے عمرے قبول فرمائیے, اور جن کو عمرہ نصیب نہیں ہوا اللہ ان کو عمرے کی سعادت سے جلد کل کی بجائے آج کی بجائے اب کے مستحق ان کو نصیب فرمائیے. اسی طرح جو لوگ حج بیت اللہ سے فارغ نہیں ہوئے اے اللہ ان کو حج بیت اللہ سے بھی سرفراز فرما دیجیے. اے اللہ اس خاتم القرآن کی زبان کی لاج رکھنا. ان پیارے پیارے بھائیوں, اساتذہ اور پھر بزرگ حضرات, مائیں بہنیں بیٹیاں, ان کی اے اللہ ان سب کے میرے مولا امین کی لاج رکھ لینا, اور ان سب کو خوشحال صحت کی زندگی گزارنا نصیب فرمانا. کئی بیٹیاں اے اللہ اس میں موجود ہیں, اے اللہ ان کے نکاح جو نکاح کے قابل ہیں اے اللہ ان کے نکاح آسان فرمائیے. عمر بھر کی رفاقت نبھانے والے نوجوان ہم عمر دیندار لڑکوں سے ان لڑکیوں کے نکاح کروائیے. اسی طرح کئی نوجوانوں کے نکاح ہونے باقی ہیں اے اللہ ان کے لیے بھی نیک بیویوں کا, ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بننے والی بیویوں کا اے اللہ نظم فرمائیے تاکہ یہ لوگ کھل کے دین کی خدمت کر سکیں. اے اللہ میری بیوی آپ نے جو عطا کی تھی میرے مولا اے اللہ اس کا ساتھ دینے کی وجہ سے میں نے دین کا اتنا کام کیا. بیوی جب کسی کو اچھی مل جاتی ہے تو دنیا ہی میں جنت ہے. اے اللہ آپ ہی نے فرمایا نا میرے مولا, حدیث قدسی میں آیا ہے نا کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اگر کسی بندے کو شکر گزار دل دے دوں اور ذکر کرنے والی زبان دے دوں اور دینی کاموں میں اعانت کرنے والی بیوی دے دوں تو میں نے اسے دنیا میں سب کچھ دے دیا. اے باری تعالیٰ اس خادم القرآن کے ساتھ آپ نے وہی معاملہ کیا. اللہ ان پیارے پیارے دونوں بھائیوں کے ساتھ بھی
وہی معاملہ کیجیے میرے مولا، ان کی بیویوں سے ان کی آنکھیں ٹھنڈے رہیں، شیر و شکر کی طرح مل جل کر رہنا نصیب فرمائیے، اور دینی کاموں میں خوب بھی خوب اعانت کرنے والے ان کی بیویاں ہوں۔ اے اللہ میرے ساتھ جتنے لوگ ہیں، اے اللہ ڈائس پر بھی بیٹھے ہیں، ہمارے کارپوریٹر صاحب بھی ہیں، ہمارے بزرگ بھائی یہاں لڑکوں کے والد بھی بیٹھے ہیں، اے اللہ پھر میرے چاہنے والے سامنے بھی بہت کچھ بیٹھے ہیں، اے اللہ ان سب کو خوب خوش رکھیے، صحت کے ساتھ رکھیے، ان کے ہمارے مرحومین کو بخش دیجئے، ان کے اپنے گھروں میں یا دواخانوں میں کوئی بیمار ہونے کل کی بجائے آج کی بجائے اب صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائیے، اے اللہ ہم سب کی دنیا جیسی ہے مزید اچھی فرمائیے، لیکن اس سے کئی گنا زائد ہم سب کی آخرت اچھی فرما دیجئے، اے اللہ مرے دم تک سوائے آپ کے کسی کا محتاج نہ بنانا، آپ کا بے انتہا شکریہ، جو بھی زندگی آپ نے دی ہے ہم ہر حال میں آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، بے انتہا شکریہ، اے اللہ آگے بھی ہم لوگوں کی زندگی ایسی ہی خوشحال رکھیے، صحت کے ساتھ رکھیے، حفظ و امان میں رکھیے، بغیر بیمار ڈالے ہم لوگوں کے گناہ معاف فرمائیے، بغیر بیمار ڈالے ہم لوگوں کے درجات بلند فرما دیجئے، کیونکہ آپ اللہ کل شیء قدیر کی شان رکھتے ہیں۔ اے اللہ اس مدرسے کو دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائیے، ان کی جتنی شاخیں جہاں چل رہی ہیں اے اللہ اس میں اللہم زد کے مصداق خوب بچے آئیں، بوڑھے بڑے آئیں، عورتیں آئیں، بچے آئیں، اور پھر اساتذہ دل لگا کر ان کے ساتھ اے اللہ ان کے ساتھ رہ کر خوب ان کو پڑھائیں، اے اللہ شیطان کے مکر و فریب سے ان پیارے اساتذہ کی حفاظت فرمائیے، وہ کسی بچی کا ہاتھ پکڑنے نہ پائیں، وہ کسی بچی کے ساتھ غلط کام کرنے کی نیت سے ان کے قریب نہ ہوں، اے اللہ کیونکہ شیطان دینی کام کرنے والوں کو بہت بہکاتا ہے، اے اللہ ان کی حفاظت فرمائیے۔ یوسف علیہ السلام نے فرما دیا نا میرے مولا وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو کوئی بری نہیں کہتا، میں اپنے نفس سے کوئی پاک ہو نہیں کہتا، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو گندگی ہی سکھاتا ہے، الا ما رحم ربی، لیکن جس پر اللہ کا رحم ہو جائے اے اللہ ان پر بھی آپ اپنا رحم و کرم جاری و ساری رکھیے، جو قرآن پاک کے پڑھانے والے ہیں شیطان کے مکر و فریب سے ان کی خوب حفاظت فرمائیے، اے اللہ عورتوں سے بچوں سے ان کو دور رکھیے، صرف اپنے بیویوں کے قریب انہیں کریے، ماں بہنوں کے قریب انہیں کریے، ان کی خدمت کرنا نصیب فرمائیے، اے باری تعالیٰ اس خادم القرآن کی زبان کی لاج رکھنا، ان بھائیوں بہنوں کی آمین کی لاج رکھنا، آپ کا بے انتہا شکریہ جو اسی محفل میں اللہ ہمیں بیٹھنے کا آپ نے موقع دیا، صحت کے ساتھ یہاں بٹھایا، اے اللہ آپ نہیں چاہے تو ہم یہاں نہیں آ سکتے، آپ کی مہربانی سے ہم یہاں آئے ہیں، ہم آ کے کوئی کمال نہیں کیے ہیں، ہم ان بچوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جو ان لوگوں نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ یہاں ہم کو مدعو کیے ہیں، اے باری تعالیٰ اس خادم القرآن کے ساتھ بھی خیر کا معاملہ فرمائیے، اس خادم القرآن کی اولاد کے ساتھ بھی خیر کا معاملہ فرمائیے، جتنے میرے رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، اے اللہ میرے چاہنے والے ہیں، ان سب کے ساتھ آپ خیر کا معاملہ فرمائیے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين 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 بڑے حضرات سے